قال اللہ تبارک و تعالی الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین۔ ویل یہ ایسا کلمہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کی خبر دینا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور اس کے اندر اور تباہی کی دعا بھی ہوتی ہے، بد دعا کے معنی میں، اور اس کے اندر کسی کے ساتھ جو ایک رحم یا رحمت اور شفقت کا پہلو ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اس کی ہلاکت کی خبر تو ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ بد دعا کا پہلو بھی رکھتا ہے، لیکن یہ بد دعا جو ہے نا ترحم کے ساتھ اس کے اندر رحمت کا عنصر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ جو یہ کلمہ ادا کر رہا ہے وہ تباہی کی خبر تو دے رہا ہے، ہلاکت کی خبر تو دے رہا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اس سے بچ جائے، انسان اس سے بچ جائے، اور اس کی خیرخواہی کے طور پر اس کو بتاتا ہے کہ یہ تیرے لیے تباہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس تباہی سے بچ جائے۔ تو اس میں ایک قسم کا اس کے لیے ڈرانے والا اور انذار اور تحذیر والا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ۔ اور والدین جو ہیں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ان کی مدد فرمائے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، وَيْلَكَ وہ تیرا ککھ نہ روے، اور تو ڈوب مرے، مان لے، ہم کہتے ہیں نا۔ تو یہ ککھ نہ روے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس راستے پہ تو چل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرا کچھ نہیں بچے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس کی تباہی چاہتا نہیں ہے، وہ اس کی کیا چاہتا ہے؟ نجات چاہتا ہے، اس کی بہتری چاہتا ہے۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں یہ ترحم کا پہلو بھی ہے، ترحم کا پہلو بھی ہے۔ وَيْلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ لیکن وہ اپنے عناد اور اپنے استکبار کے اوپر پوری طرح اصرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ إِنْ هَذَا إِلَّا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ بار بار جو یہ اللہ رب العزت نے تکرار فرمائی ہے اس کلمے کی 10 دفعہ، یہ کلمہ ویل اور یہ ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت جو ہے ترجیح کی آیت 10 بار اس صورت کے اندر دہرائی گئی ہے۔ تو یہ مختلف جو تکذیب کے پہلو ہیں، تکذیب کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے وہ اس تکذیب کے اوپر اس کو متنبع کیا گیا ہے کہ یہ جو تم تکذیب کر رہے ہو اس کا انجام ہلاکت اور تباہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بچنے کی بھی تلقین کی جا رہی ہے اور اس کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ تو اس سے بچ جا، تو اس سے بچ جا، اس لیے کہ اس تکذیب کا انجام جو ہے وہ یہ ہلاکت اور تباہی۔ تو اللہ رب العزت نے جو قیامت کی تکذیب کرنے والے ہیں اور قیامت کے جو نشانات ہیں اس کائنات کے اندر، وہ ان کو نہیں دیکھتے اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وہ قیامت کے نشانات کیا ہیں؟ تباہی اور بربادی کے۔ قیامت کیا ہوگی؟ یہ جو موجودہ سسٹم اور سیٹ اپ ہے، نظام ہے، اور یہ بندوبست ہے کائنات کا ایک منظم اور محکم طریقے سے
روب عمل ہے یا روب عمل ہے چل رہا ہے، تو یہ جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا درہم برہم ہونا، اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا اور اس کا بگڑ جانا، یہ اللہ رب العزت ان ہواؤں کے ذریعے سے، ان طوفانوں کے ذریعے سے اور دنیا کے اندر آنے والے جو عذاب ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی بارشوں کی شکل میں، کبھی اولوں کی شکل میں، کبھی بجلیوں کی شکل میں، اور کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں جو ہوائیں آتی ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتی ہیں اور وہ پتھر لوگوں پہ برستے ہیں اور وہ ان کے شہروں کو دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے۔ تو یہ جو نشانات اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ نشانات انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، آئے گا، اور اس وقت بھی آ سکتا ہے، اور جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے اور جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے وہ تو برحق ہے۔ تو جو اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ پہلو بھی ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، تحذیر کا پہلو اس کے اندر ہے ترحم کی وجہ سے۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا ہم نے پہلوں کو تباہ نہیں کیا؟ جن قوموں نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کی تکذیب کی، اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ عرب اور اس کے قرب و جوار میں جو علاقے تھے، اللہ رب العزت نے انہی کا تذکرہ فرمایا ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ اور یہ تاریخ جو ہے یہ جزیرۃ العرب اور اس کے قرب و جوار کی تاریخ ہے۔ نوح علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا؟ عراق، ان کا علاقہ عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بھی عراق تھا، اور عراق جو ہے یہ جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، یہ جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ اور پھر قوم عاد کا علاقہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا علاقہ، یہ کچھ علاقہ یمن کا تھا اور کچھ وہ علاقہ تھا جو آج کل الرب الخالی، سعودی عرب کے اندر ایک صحرا ہے جسے الرب الخالی کہا جاتا ہے۔ وہاں تیل ہے، تیل نکالتے ہیں وہاں سے، لیکن آبادی ابھی جو ہے نا وہاں نہیں ہے، اور وہ بالکل وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ احقاف، یہ ریت کے ٹیلے، اب اس وقت وہاں ریت کے ٹیلے ہیں اور صحرا ہے، تو قوم عاد کا علاقہ جو ہے یہ بھی یہاں تھا، اور قوم سمود یہ مدائن صالح، ابھی بھی پہاڑ جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر، وہاں تو اب یہ سیرگاہ بنا رہے ہیں اور بنا دی ہے، بلکہ کہ لوگ جو ہے نا وہ آئیں وہاں دیکھنے کے لیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہاں سے گزر ہو تو جلدی چلے جانا چاہیے، جلدی چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جس طرح پہلوں پہ عذاب آیا ہے کہیں ان پہ بھی عذاب نہ آ جائے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شراب اور زنا اور ریشم کو حلال جان لیں گے۔ لَيَسْتَحِلَّنَّ اقوام من امتی الخمر والحریر والحرى والمعازف، ان چیزوں کو حلال بنا لیں گے، حلال جان کے ان کا استعمال کریں گے۔ ریشم کا لباس پہنا ہے، ریشم کے مفروشات ہیں، ریشم کے پردے ہیں، ریشم کے لباس ہیں، اور ریشم کا استعمال کرتے ہیں، اور الخمرہ شراب پیتے ہیں، اور الحرا زنا، اور والمعازف اور اس کے ساتھ گانا بجانا، رقص و سرود، یہ چیزیں، اور پھر اسی چیز کے اندر ہوں گے کہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو حافظ ابن حزم نے تو اس پر کلام کیا ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دے گا۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم
پہاڑ ان کے اوپر گرا دے گا. وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دوسروں کو مسخ کر کے اللہ رب العزت اس پہاڑ کے نیچے دفن کر دے گا، تو وہ پہاڑ کے نیچے دفن ہو جائیں گے. تکذیب جو ہے نا اللہ کی ذات کی تکذیب کہ ہے ہی نہیں. ملحدین اور زنادقہ اور آج کل کے جو دہریے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، ایتھسٹ، ہاں ایتھیسٹ. یہ ملحد لوگ جو انکار خدا کا نظریہ رکھتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں کہ ہے کو بنانے والا، لیکن بنانے کے بعد اس کا اس کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ خود بخود ہی چلے جا رہی ہے اور وہ اس سے لا تعلق ہے. یہ فلاسفہ ہے جو علت العلل کے طور پر تو اللہ رب العزت کی ہستی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کائنات چل رہی ہے یا ایسی قوتیں ہیں جو اس نے بنا دی ہیں اور وہ قوتیں اس کائنات کو چلا رہی ہیں. ان کو وہ عقول کہتے ہیں، عقل کی جمع عقول کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں عقلی جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو پیدا کر کے لا تعلق ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہو، اللہ رب العزت نے کسی حکمت کے تحت اور کسی مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، بس کھیل تماشا اس نے بنایا ہوا ہے، اس نے اس کو پیدا کر کے وہ دیکھ رہا ہے کہ میری کائنات میں یہ ہو رہا ہے اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. یہ سارے نظریے غلط ہیں، یہ سارے نظریے غلط ہیں. اللہ رب العزت نے یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ رب العزت نے انسان کو بے مہار نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ لا یؤمر ولا ینہی ولا یکلف. اللہ نے اسے مکلف بنایا ہے اور اس کو اوامر و نواہی کا پابند بھی کیا ہوا ہے، اور اس سے پرسش بھی ہونی ہے اور اس کو بدلہ بھی ملنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات بامقصد پیدا کی ہے. تو یہ تکذیب جو ہے اس کے مختلف رویے ہیں اور مختلف پہلو ہیں. اس کی جہات مختلف ہیں، پہلو مختلف ہیں، اور لوگوں کے رویے مختلف ہیں. تو ان سارے رویوں کے اعتبار سے بار بار اس کا تکرار اور اس کی ترجیح کی گئی ہے، کیونکہ کوئی جو ہے نا وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، کوئی جزا سزا کا انکار کرتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا انکار کرتا ہے، کوئی اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اور کوئی اللہ رب العزت کے وعدوں اور وعیدوں کا انکار کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر تکرار ہے. تو الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو تباہ نہیں کر دیا؟ اور یہ استفہام ہے تقریر کے لیے، یہ تقریری استفہام ہے. استفہام ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کا جواب دو، بلکہ یہ حقیقت مسلم ہے، یہ حقیقت مسلم ہے، اور اسے حقیقت مسلمہ کے طور پر استفہامیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے، اور جو مخاطب ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ مانتا ہے. ثم نتبعهم الآخرین، اور پھر پچھلوں کو ہم ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. الآخرین، الاولین، الآخرین، اولین پہلے اور آخرین پچھلے. ثم نتبعهم الآخرین، پھر جو ان جیسے بعد میں آتے ہیں. قوم نوح نے تکذیب کی، کذبت قوم نوح المرسلین، تو پھر قوم عاد آ گئی، ان کے جانشین بن گئے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں یہ ساری تفصیل بیان فرمائی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی ہے، اور سورہ ہود میں بھی. سورہ ہود اور سورہ اعراف جو ہے یہ مماثل صورتیں ہیں، ایک دوسرے کی نظیر ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی نظیر ہیں. تو جو مضمون سورۃ الاعراف میں بیان ہوا ہے اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ ہود میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر کے اللہ رب العزت نے پھر عہد الست کا ذکر فرمایا ہے، پھر شیطان کی اولاد آدم کے ساتھ دشمنی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے حسد کا ذکر فرمایا ہے، اور جنت دوزخ کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح سے لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا. اور اللہ رب العزت نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین فرمائی کہ آپ نے کس طرح دعوت دینی ہے، یہ ساری تفصیل سورۃ الاعراف میں ہے. لیکن سورہ ہود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلے ذکر فرما دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی تاریخ بیان فرمائی ہے، اور اس دعوت کے انکار کا جو سبب ہے اور وہ ہے دنیا پرستی، اس کی اللہ رب العزت نے
تعیین فرمائی کہ اس وجہ سے لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرے انبیاء کا اور فرعون کا ذکر کر کے پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جو لوگوں کا انجام ہے وہ بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس صورت کا جو اختتام ہے اسی بات پر فرمایا کہ یہ اختلاف جو ہے اہل حق کا اور اہل باطل کا، توحید والوں کا اور شرک والوں کا، اور حق پرستوں کا اور باطل پرستوں کا، یہ اختلاف اس دنیا کے اندر رہے گا، اور اللہ رب العزت جن پر رحم کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ قوم نوح اور قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، قوم شعیب اور فرعون کی قوم، اس کا اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین۔ تو اسی طرح ہی ہم سلوک کرتے ہیں بالمجرمین، مجرم لوگوں کے ساتھ، جو مجرمین ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ قوم نوح بھی تباہ ہوئی، قوم عاد بھی تباہ ہوئی، قوم سمود بھی تباہ ہوئی، قوم لوط بھی تباہ ہوئی، قوم شعیب بھی تباہ ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور جو سنت پہلے کار فرما رہی آج بدل جائے گی۔ سنت اللہ الذی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان کوئی نسب نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں، ملک ہیں، معبود ہیں، اور فرما روا ہیں اس پوری کائنات کے، اور وہ لوگوں کے عمل کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھا کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے اور کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتے، اور جو ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر تو اپنے ظلم کا نتیجہ پھر اسے بھگتنا ہوتا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور تباہی ہے اس دن للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو اعمال کے انجام کو جھٹلاتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کے اندر یہ ایک بڑی سطحیت ہے، اور ظاہر سے دھوکہ کھانے کی اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ یہ ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اعمال ہوتے ہیں، ایک ان اعمال کے ظاہری نتائج ہوتے ہیں اور ایک ان کے باطنی نتائج ہوتے ہیں۔ ظاہری نتائج تو انسان کو نظر آتے ہیں، محنت کی، کاروبار کیا، پیسے مل گئے، پیسے بڑھ گئے اور عیش و آرام والی زندگی گزار لی، یہ ظاہر ہے۔ انسان صرف اسی کو دیکھتا ہے، اس نے کاروبار کیا، پیسے بنائے، سیٹ ہو گیا، مزے کی عیش کی زندگی گزاری، مر گیا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک باطنی نتائج بھی ہیں، اخلاقی اور اعتقادی باطنی، اور جو اس کے داخلی نتائج ہیں جو انسان کی نفسیات پر مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کے اثرات عقیدے کے اور اخلاق کے، اور یہ جو باطنی اثرات ہیں ان کا اس کائنات کے اندر کیا اثر ہوتا ہے، اس کائنات کے اندر کیا اثر ہوتا ہے اس کا، یہ چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی، یہ چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور اگر کبھی انسان کے سامنے آتے بھی ہیں وہ عوامل جو باطنی ہیں، جو باطنی عوامل ہیں، مخفی عوامل ہیں، لیکن ہیں وہ انہی اعمال کے نتائج، جب ان کے اثرات انسان کے سامنے ظاہر آتے ہیں، پیش آتے ہیں، تو انسان ان کو صرف ظاہر کے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ جب انبیاء آتے ہیں اس وقت لوگوں کے اندر کچھ ایسے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ، تنگی آ جاتی ہے، وَالضَّرَّاءِ، بیماری اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ بیدار ہو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ بیدار ہو۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ لوگ اس سے متوجہ نہیں ہوتے اللہ کی طرف، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو روٹین ہے، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی انسان کو تنگی آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی مصیبت اور تکلیف آ گئی، اور کبھی خوشی آ گئی، کامیابی مل گئی۔ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے، یہ گرم سرد اور ٹھنڈے اور گرم یہ حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی تلخی آ گئی، کبھی خوشگواری آ گئی، یہ ساری روٹین ہے۔ اللہ اکبر، قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، عبرت پذیری اس کے اندر رہتی نہیں ہے۔
تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور پھر اللہ رب العزت ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے کن کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کی بات فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ غافل ہو جاتے ہیں تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر اور زیادہ ان کو فراخی مل جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھا نا، ہم کہتے تھے کہ یہ ہوتا ہی رہتا ہے، اب بڑی فراخی آ گئی ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ تو جو باطنی عوامل ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں لوگوں کو نظر نہیں آتے، نبیوں کے سامنے یہ ہوتے ہیں، انبیاء کے سامنے یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں قرآن کی فقہ ہے۔ قرآن کی جو فقہ ہے وہ صرف الفاظ تک نہیں، معنی مفہوم کو جان لینا صرف نہیں ہے، قرآن مجید کو جوڑ کر قرآن مجید جو فہم اور جو بصیرت اور جو انسان کے اندر قوت عاقلہ متحرک کرنا چاہتا ہے انسان کو، وہ اپنے اندر بیدار کرنی چاہیے۔ اور یہ اصل میں قرآن کا تدبر ہے، یہ تدبر ہوا آیات، ان آیات پر تدبر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کو، قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے مقامات کو اور اس کے جو بیانات ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر ان سے عبرت حاصل کرے اور ان سے اللہ رب العزت کا جو اس کائنات کے اندر اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو ویل یومئذ للمکذبین، یہ جو انسان کا رویہ ہے اس کے جو باطنی اثرات ہیں، ان اثرات کی جو لوگ تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ برے اعمال اور برے اخلاق اور برے رویے کا کوئی ایسا اثر ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو جتنا برا ہے اتنا کامیاب ہے۔ لوگ اب کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جو تم کہتے ہو نا کہ جو نیکوکار ہے وہ کامیاب ہے، نہیں، نیکوکار ناکام ہے، جو کرپٹ ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ دیکھو فلاں نے کتنا بنا لیا، فلاں نے کتنا بنا لیا، فلاں نے کتنا بنا لیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی تباہی کا بھی باعث بنتا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، ان پہ خوش ہوتے ہیں، ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تباہی کا بھی باعث بنتا ہے، اور درمیان میں ایسے لوگوں کی تباہی کا بھی باعث بن جاتا ہے جو دل سے بھی انکار نہیں کرتے، زبان سے بھی انکار نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ وہ بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت محفوظ رکھے، انسانی معاشرے اسی طرح تباہی کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اکابر مجرمین لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون۔ یہ اکابر المجرمین تو جرم کرتے ہیں اور کئی ان پہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی کریں، اور کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کر رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، اور کئی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ان کو کسی سے غرض ہی نہیں ہوتی، اور پھر یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت پھر جو دل سے برا جاننے والے ہیں اور جو اپنی سطح تک اس برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں، یا اللہ رب العزت ان کو نجات دے دیتے ہیں، یا آخرت میں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو لوگوں کا ایک بہت بڑا عقدہ تھا ان کے ذہنوں میں کہ انسان مر مٹنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو جائے گا۔ انسان کی تو یہ کمزوری ہے کہ ایک چیز ختم ہو جائے تو پھر اسے دوبارہ اسی طرح بنا دینا انسان کو مشکل لگتا ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو لوہے کی چیز ہے، مٹی کا اندر اس کو دفن کر دیں، زنگ اس کو کھا جائے اور وہ مٹی ہو جائے تو پھر وہ لوہا بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز جل کے راکھ ہو جائے وہ دوبارہ کیسے بن سکتی ہے؟ پانی میں گل کے ایک چیز جو ہے بالکل متلاشی ہو جائے اور کسی چیز کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ تلاشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہونا، ہاں، لا شے ہو جانا، لا شے ہو جانا، ناچیز ہو جانا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اور ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ متلاشی، تلاش کرنا، تلاش کرنا، ہم متلاشی کہتے ہیں تلاش کرنے والے کو، لیکن عربی میں تلاشی کس کو کہتے ہیں؟ ناچیز ہو جانے کو۔ تو یہ جو ہے کوئی چیز اس طرح ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ کیسے وجود میں آئے گی؟ یہ انسان کے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن ہے،
اور بڑا عقدہ ہے لا ینحل قسم کا، جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے تو اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت قاہرہ، اللہ رب العزت کی زبردست قوت القوی العزیز اور اس کی قدرت کاملہ کہ وہ جو چاہے اس کے لیے آسان ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز علی کل شیء قدیر علی ما یشاء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی قوت کا بیان جو ہے اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ تمہیں پیدا نہیں کیا جا سکتا، تو دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں وجود کیسے بخشا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں بنایا نہیں ہے ایک مہین کا معنی ہوتا ہے حقیر، ہانا اس سے یہ نکلا ہے، ہانا علیہ کذا، یہ چیز میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ بالکل بے حیثیت چیز ہے۔ ہین وہ چیز جو بالکل بے حیثیت ہو، ھذا امر ہین، یہ بالکل آسان اور بالکل معمولی کام ہے۔ تو یہ مہین ایسا پانی جو بے قیمت ہے اور مہین وہ کمزور بھی ہے، مہین کے اندر ضعف اور بے قیمتی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی قیمت بھی کوئی نہیں اور وہ کمزور بھی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر قوت بھی کوئی نہیں، بڑی جلدی ختم ہو جانے والا ہے، اس لیے کہ یہ جو نطفہ ہے جس سے انسان کا وجود انسانی وجود کی تخلیق ہوتی ہے، یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور بے قیمت بھی ہوتا ہے۔ من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر فجعلناہ ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹھہرنے والا، ہم اس کو کر دیتے ہیں مستقرن ٹھہرنے والا، فی قرار مکین ایسی جگہ پر، قرار کا معنی ٹھہرنا بھی ہوتا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتا ہے، ٹھہرنا بھی ہوتا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھہرنا قرار پکڑا اس نے یعنی وہ ٹھہر گیا، اور قرار جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ کو بھی قرار کہا جاتا ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اور مکین ایسی جگہ ٹھہرنے کی جہاں ٹھہری ہوئی چیز جو ہے تمکن، اس کے اندر ٹھہراؤ اور ثبات آ جاتا ہے۔ مکین مکان کا معنی ہوتا ہے مکانہ، کسی چیز کا کسی جگہ کے اوپر ٹک جانا، ٹھہر جانا، تو مکین وہ ایسی جگہ ہے ٹھہرنے کی، فی قرار ٹھہرنے کی جگہ، مکین جہاں جا کر وہ چیز ٹک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اس کے اندر ثبات آ جاتا ہے، استقرار آ جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ جا کے چپک جاتا ہے، وہ حوینہ اور بویزہ یہ دونوں آپس میں مل کر سفر کرتے ہیں اور رحم کی دیوار کے ساتھ جا کر چپک جاتے ہیں، اور پھر وہاں وہ جونک کی شکل میں بڑھ کر پھر غذا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فی قرار مکین الی قدر معلوم، الی قدر معلوم یعنی ایک مقرر وقت تک، الی مقدار معلوم من الوقت، الی قدر معلوم ایک ٹھہرائے ہوئے اندازے تک، یا ایک ٹھہرائے ہوئے مقرر کیے ہوئے مدت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، یہ فقدرنا دونوں طرح قرات ہے، قدرنا بھی پڑھا گیا ہے اور قدرنا بھی پڑھا گیا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں قریہ بتخفیف الدال فإن الأولى أن يكون من التقدیر لدلالة قراءة قدرنا بتشدید الدال علیہ۔ تو قدرنا اور قدرنا دونوں طرح قراتیں موجود ہیں۔ تو قدرنا کا معنی، قدرہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دینا، کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دینا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، اور پھر اس پلاننگ کو مقرر کر دینا کہ یہ اسی طرح ہوگا، یہ اسی طرح ہوگا، اس کو قدر کہتے ہیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم خلقنا، انا کل شیء بے شک ہم نے ہر چیز کو، انا خلقنا کل شیء خلقناہ بقدر، انا خلقنا کل شیء خلقناہ بقدر۔ تو انا
کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو قدر خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے بقدر، ایک مقرر اندازے کے مطابق کہ یہ ایسا ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی، اس کا رنگ ایسے ہوگا، اس کی قوتیں ایسی ہوگی، اس کی کارکردگی یہ ہوگی، اس کی جگہ یہ ہوگی، اس کی مدت یہ ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ملابسات ہیں یہ ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قدر ہے اللہ رب العزت نے جو ٹھہرائی ہوئی ہے، اور مدت بھی اس کی مقرر ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے یہ سارے اندازے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ فنعم القادرون نحن، تو ہم بہترین اندازے مقرر کرنے والے اور اندازے ٹھہرانے والے اور اندازے لگانے والے۔ ہمارا اندازہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک تو بے علمی کا اور دوسرا ناطاقتی کا۔ ہمارے پاس قوت بھی نہیں ہوتی، ہمارے پاس قوت بھی نہیں ہوتی کہ ایک چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ میں ایسے کروں، لیکن اس کے کرنے کے اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ اور دوسرا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیز ایسے کروں، لیکن حالات کیسے ہو جائیں گے، میں کر بھی سکوں گا یا نہیں، میری زندگی ختم ہو جائے گی، بیرونی حالات کیسے ہو جائیں گے، ان چیزوں کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور قدرت بھی نہیں ہے، تو اس لیے انسان کے اندازے غلط ٹھہرتے ہیں، انسان کے اندازے غلط ٹھہرتے ہیں، اور انسان کے ارادے ان میں ناکامی ہوتی ہے۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں ارادے کرتا ہوں لیکن ارادے پورے نہیں ہوتے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اصل قوت جو ہے وہ اور ہے، جس کے ارادے پورے ہوتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے، تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح ہو جائے۔ تو انسان جو اندازے ٹھہراتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اندازہ ٹھہرانا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندازے تو غلط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اندازے ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کا اندازہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کا پروگرام بنایا، اور اس کا پروگرام بنانا اس کی شان ہے، اس کی شایان شان ہے، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ اس کا علم کامل اور محیط، اور اس کی قدرت کاملہ، اور اس کی قوت قاہرہ، یہ چیزیں جیسے اس کی ہیں اسی کے حساب سے اس کے اندازے بھی ہیں، اور اس کی پلاننگ بھی ہے، اس کی پروگرامنگ بھی ہے۔ کیا لفظ ہے؟ پروگرامنگ۔ ہاں، یہ جو اللہ رب العزت کی ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ساری چیزیں اس کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اب زبان جو ہے نا لڑکھڑانے لگی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس دن جو اللہ رب العزت کی قدرت کو اور اللہ رب العزت کی حکمت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے اس ایک نطفہ بے جان سے۔ بے جان یعنی جس طرح انسان کی اب کیفیت ہے ایسے تو نہیں ہوتی، جان تو ہوتی ہے، اس میں ہوینے جو ہوتے ہیں دونوں طرح کے ایکس وائی، زندہ تو ہوتے ہیں، وہ جان تو ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن وہ جان ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ مائکروسکوپ میں دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایکس وائی جو ہے نا وہ حرکت کر رہے ہیں، زندہ ہیں، سپرم جو ہے نا وہ زندہ ہے اس کے اندر، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے لیے تو وہ مردہ ہی ہوتا ہے، اور بڑی جلدی وہ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کے اندر زندگی نہیں رہتی، وہ فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس حقیر نطفے سے اللہ رب العزت نے یہ انسان بنا دیا، اور اس کے داخلی اعضاء اور اس کے خارجی اعضاء، اور پھر ان داخلی اعضاء کے اندر جو اس کی قوتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، اور ان خارجی اعضاء کے اندر جو اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ تو جس نے ماں کے پیٹ میں انسان کو ایسا بنا دیا، تو اس زمین کے پیٹ میں انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا، بنے گا انسان۔ اور جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے نا، اسی طرح بارش ہوگی اور قبریں پھٹیں گی اور اس میں سے انسان نمودار ہو جائے گا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آ جاتا ہے، اسی طرح قبروں کے اندر سے انسان نکلے گا، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اور افعینہ بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وله البصر الاعلی، وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے پہلے سے آسان ہے، وهو اہون علیہ وله البصر الاعلی۔ تو جو ایک دفعہ بنا لیتا ہے دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، نقشے ثانی جو ہے وہ نقشے اول سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے، اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو اس
دوبارہ پیدا کرنے کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین۔ اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک اور مظہر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ انسان کو پیدا ہی نہیں کر دیا اللہ رب العزت نے، اور پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ یہ ٹھکریں کھاتا پھرے اور در در پہ جو ہے نا پریشان ہوتا پھرے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے سارے بندوبست کر دیے۔ پوری کائنات جو اس کے گرد ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایسے جوڑ دی ہے کہ وہ اس کے لیے مفید ہے، اور یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس سے استمتاع کر رہا ہے اور اس سے ارتفاق کر رہا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے، اس سے اپنے مسالے اور اپنے ضروریات پوری کرتا ہے، اپنے احتیاجات رفع کرتا ہے۔ ساری چیز کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا، موافق بنا دیا ہے اللہ رب العزت نے، اس کے لیے سازگار بنا دیا اس کو۔ اس کائنات اس کے لیے تباہ کن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معاون اور اس کے لیے موافق اور اس کے لیے سپورٹر ہے، اس کو مدد فراہم کرنے والی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کا جو قریب ترین مظہر ہے اللہ رب العزت نے وہ ذکر فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے جب ترجمہ پڑھا نا تو انہوں نے اس کا معنی کیا سمیٹنے والی، کہ ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی، یعنی زندوں کو بھی سمیٹے ہوئے اور مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے، سمیٹ لیتی ہے، یہ زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کفاتا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا، اکٹھا کرنا اور جمع کر لینا، الضم والجمع، سمیٹنا اور اکٹھا کرنا، سمیٹ لینا اور اکٹھا کر لینا۔ ضمہ کا معنی ہوتا ہے نا کسی چیز کو لپیٹ کے اکٹھا کر لینا، اور جمع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے پاس بکھری ہوئی چیزوں کو سب کو ایک جگہ جمع کر لینا۔ تو الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفاتا، سمیٹنے والی، کفت اسم لما یکفت ای یضم و یجمع ای کافتتا۔ تو کفات جو ہے یہ کفت یکفت کفتن و کفاتن، سب کو سمیٹے ہوئے ہیں اور سب کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے زمین سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اسی زمین سے انسان کی ضروریات بھی اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں۔ خوراک کی ضروریات بھی انسان کی زمین سے پیدا ہوتی ہے، پانی زمین سے جا کر ہی اوپر سے آتا ہے، برستا ہے، سمندروں سے جاتا ہے اوپر سے برستا ہے، اور آسمان سے اللہ رب العزت نے اتار کے زمین میں اس کو ٹھہرا دیا، اسکناہ فی الارض۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو رکھا ہوا ہے، پہاڑوں کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں، اور برف جو ہے وہ پگھلتی ہے پہاڑوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، پانی جو ہے نا وہ انسان کو ملتا ہے، اور زمین کے اندر سے انسان کے لیے پانی کا ذخیرہ اللہ رب العزت رکھا ہوا ہے۔ پانی بھی انسان کو زمین سے ملتا ہے، نباتات بھی زمین میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ان کا استعمال کرتا ہے، اور جانوروں کا سلسلہ بھی اسی زمین کے اوپر ہے، ان کا چارہ، ان کا وجود، سارا کچھ اسی زمین کے اوپر ہے۔ اور جو انسان کی دوسری ضروریات ہیں، لکڑی، ایندھن، اور انسان کی بلڈنگ کے لیے جو سامان ہے تعمیر کا، وہ بھی زمین سے ہی نکلتا ہے۔ سیمنٹ بھی مٹی سے بنتا ہے، پتھروں سے بنتا ہے، ریت بھی اسی سے نکلتی ہے، چونا بھی اسی سے نکلتا تھا، اور لوہا بھی یہیں سے نکلتا ہے، سونا بھی یہیں سے نکلتا ہے، پتھر بھی یہیں سے نکلتا ہے، پہاڑ بھی سارے زمین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ تو انسان کی جو ضرورتیں ہیں ساری اس زمین کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑی ہوئی ہیں، اور اس زمین کو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جائے قرار بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، روس جو ہے یہ راسا یروس روسن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گڑنا، ارساہا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے گاڑ دیا ہے، رواسیہ۔ تو پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے گاڑے ہوئے ہیں، ان کی جڑیں بہت گہرائی تک زمین کے اندر گئی ہوئی ہیں، اور جیسے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں اسی طرح سمندروں کے اندر بھی پہاڑ ہیں، سمندروں کے اندر بھی اسی طرح پہاڑ ہیں، اور وہ بھی اس زمین کا توازن برقرار رکھنے والے ہیں۔ باقی پھر صحیح